ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ دوستو، جب دلیپ صاحب کی فلم گنگا جمنا سپر ہٹ ہو کر بزنس کے تمام ریکارڈ قائم کر دیے تو کچھ دلیپ صاحب سے حسد کرنے والوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ پھر دلیپ صاحب کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، ان پر انکم ٹیکس کی ریڈ لگوائی گئی، اور ایک ایسے وقت جب دلیپ کمار پر ٹیکس چوری کا الزام لگا کر انکم ٹیکس آفس نے ان پر مقدمہ دائر کیا تھا، اس وقت دلیپ صاحب کے دوست شری کے سالوی نے دلیپ صاحب کے کیس کی کامیاب پیروی کی تھی۔ بعد میں وہ یونین منسٹر بھی بنے تھے۔ اس وقت شری کے سالوی نے اپنے بیٹے ہریش سالوی کو دلیپ کمار کی مدد کے لیے ان کے ساتھ رہنے کے لیے کہا تھا۔ آج کی ویڈیو انہی دنوں کی یادیں دلیپ صاحب کے بارے میں شری ہریش سالوی نے پیش کی ہیں، جس کا ٹرانسلیشن ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں انہی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں، جب سائرہ جی نے مجھ سے کہا کہ میں 1975 کی ان تلخ یادوں کے بارے میں اپنے تجربات بیان کروں، ان کی اس فرمائش نے میری ان یادوں کو تازہ کر دیا جو میرے ذہن کے کسی کونے میں کب کی دفن ہو چکی تھی۔ یہ باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ان کے ساتھ کچھ خوشیاں، کچھ ناراضگیاں، کچھ مایوسیاں اور کچھ افسوسناک واقعات ہیں جو مجھے شیئر کرنے ہیں سائرہ جی کی فرمائش کا مان رکھنے کے لیے۔ دلیپ صاحب کو میری بڑی بہن انکل کہا کرتی تھی، جبکہ میں ان کے احترام کی وجہ سے سر کہا کرتا تھا۔ دلیپ صاحب سے میری پہلی ملاقات 1970 میں ہوئی تھی۔ یہ ایک مئی کی گرم صبح تھی جب مجھے میری بہن نے جگا کر کہا، دلیپ کمار سے ملنا چاہتے ہو تو جلدی اٹھو، وہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ میں وہ لمحہ اور ان سے پہلی ملاقات کا منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔ دلیپ صاحب بالکل ویسے ہی تھے جیسے میں نے سوچا تھا، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر ہی تھے۔ ہماری باتوں کے درمیان ان وجوہات کا پتہ چلا جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ ان کی پریشانی تب شروع ہوئی جب انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کالا دھن چھپایا ہے، اور ڈپارٹمنٹ نے اس پر انکوائری بٹھا دی۔ اگر یہ الزام دلیپ صاحب پر ثابت ہو جاتے تو نہ صرف دلیپ کمار کی نیک نامی پر انگلی اٹھتی، بلکہ فائنانشلی ان پر ایک بڑی رقم کی ادائیگی کرنا پڑتی، اور بہت بھاری جرمانے کے ساتھ سالوں ٹیکس چوری کی انکوائری کے ذریعے انہیں پریشان کیا جا سکتا تھا۔ ٹیکس کا محکمہ ویسے بھی کوئی اچھی شہرت نہیں رکھتا، اور یہ بھی سچ ہے کہ کچھ لوگ ساز باز کر کے ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ میں ٹیکس کے ایک ماہر وکیل کی وجہ سے ان قانون کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ بہرحال، اب دلیپ صاحب پر ٹیکس چوری اور آمدنی میں ہیرا پھیری کا الزام تھا، اور ان پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے تھے، اور محکمے کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے کا اندیشہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے پتا جی شری کے سالوی جو ایک بڑے وکیل تھے، انہوں نے دلیپ صاحب سے کہا، آپ کو فوری ٹریبونل میں اپیل دائر کر دینا چاہیے۔ میں نے 1975 میں اپنی وکالت کی ڈگری حاصل کی تھی، اور پتا جی نے مجھے بطور اسسٹنٹ اپنے ساتھ فائلیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا تھا تاکہ مجھے CO کی ٹریننگ مل سکے۔ یہ میرا سب سے پہلا مقدمہ تھا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بنام یوسف خان عرف دلیپ کمار۔ اس مقدمے کی تاریخ جون 1975 کے دوسرے ہفتے میں مقرر تھی۔ مقدمے کی سنوائی 2 ہفتے تک جاری رہی۔ ہم ممبئی کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کیس کی تیاری کرتے۔ اس ٹیم کے کپتان میرے پتا جی تھے، اور میرے علاوہ کئی جونیئرز ان کے اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے۔ ان میں دلیپ صاحب کے ایک بھروسے مند اکاؤنٹنٹ GN جوشی بھی شامل تھے۔ ہماری ٹیم میں ایک سینئر اسسٹنٹ بھی تھے جن کا نام پروہت جی تھا۔ وہ فلموں میں فائنانس بزنس سے تعلق رکھتے تھے، اور دلیپ صاحب کو اپنے بیٹی کی طرح شفقت دیتے تھے۔ ہمارا اجلاس صبح 11 بجے شروع ہوتا اور شام 5 بجے سورج غروب ہونے کے وقت ختم ہوتا۔ دلیپ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہتے اور ہماری ٹیم کی گفتگو کو غور سے سنتے، اور جب اکاؤنٹنٹ کسی مشکل میں ہوتے وہ ایسا حل پیش کرتے کہ سب ان کی نالج پر حیران رہ جاتے۔ وہ اپنی رائے کا اظہار شاندار دلائل کے ساتھ کیا کرتے تھے۔
मुकदमे की सुनवाई का आगाज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक मंझे हुए सीनियर और तजुर्बेकार वकील ने दिलीप साहब के खिलाफ अंत तक कोशिश करते हुए महकमा इनकम टैक्स के हक में दलाइल पेश किए। मुकदमे की समाअत 3 हफ्ते तक जारी रही। इस दौरान ट्रिब्यूनल के जजेस ने पूछा कि एक फिल्म कैसे बनती है। यह हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे पिताजी ने जजों से रिक्वेस्ट की कि मेरे क्लाइंट दिलीप साहब को मौका दिया जाए कि वो बताएं एक फिल्म को कैसे बनाई जाती है, इसे मुकम्मल तरीके से कोर्ट के सामने रखें। कोर्ट ने मंजूर किया और दिलीप साहब ने 40 मिनट तक अपनी बात रखी और तफसील से बताया कि एक फिल्म बनाने में कितना वक्त, कितनी मेहनत और कितना पैसा लगता है। इसके बाद कोर्ट में खामोशी छा गई। ऐसे लगा जैसे मुकदमे की मौत का अफसोस मनाया जा रहा हो। दिलीप साहब ने इस खुशी में रात को एक शानदार डिनर का एहतमाम किया। हालांकि अभी केस की सुनवाई बाकी थी। वो शाम एक लाजवाब शाम थी। पुरोहित जी ने हमें सरप्राइज दिया, अपने 2 बेटों को साथ लाए जो गज़ल गायकी में शानदार थे। इस तरह वो शाम एक खुशियों से भरपूर शाम बन गई। सारा जी हमेशा की तरह एक गर्मजोश मेज़बान बनकर अपनी जादू भरी मुस्कुराहटों से मेहमानों का वेलकम करती रही। मुकदमा हम जल्द ही जीत गए, लेकिन 1980 में इनकम टैक्स ने दिलीप साहब के खिलाफ कोर्ट में अपील दायर कर दी। मैं उस वक्त बार का मेंबर बन चुका था और मेरा पहला केस भी दिलीप साहब की अपील का ही था। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब जज साहबान ने 2 मिनट में इस अपील को खारिज कर दिया। मुश्किल वक्त से शुरू हुई दोस्ती देरपा साबित हुई। मेरे पिताजी दिलीप साहब के दोस्त थे। माताजी का ताल्लुक भी सारा जी के साथ बेटियों जैसा था और वो हमेशा दिलीप साहब और सारा जी से मिलकर बहुत खुश होती थी। 1983 में मेरे पिता इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वजीर बन गए और नई दिल्ली में औरंगजेब रोड पर इनका बंगला था। मैं इन शामों को कभी नहीं भूल सकता जो दिलीप साहब और सारा जी के साथ मौसीकी और शायरी की महफिलों में गुजरती थी। वक्त गुजरता रहा और हमारी दोस्ती मजबूत होती गई। जब मेरी शादी मीनाक्षी से हुई जो सारा जी की बहन की तरह थी, तो हमारे ताल्लुकात एक फैमिली की तरह और गहरे हो गए। दिलीप साहब एक बहुत बड़े इंसान हैं और एक अजीम दोस्त भी। तो दोस्तों, ये थे हरीश साल्वे, दिलीप साहब की परेशान दिनों के साथी। दिलीप कुमार को गंगा जमुना को लेकर कैसे कैसे रोड़े अटकाए गए ये आपने सुना होगा, मगर दिलीप साहब हर बार सरखुरू होकर निकले। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।